तक नहीं जी। वेलकम जी पादरी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई साहब आपकी आवाज जो है वो अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का हालेलुया। शुक्र हो भाई साहब। आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, थैंक स्मार्ट यू लग रहे हैं, थैंक यू हैंडसम लग रहे हैं। थैंक और यू ये जी एक भाई साहब। अजीब सी खुशी है जो आज हमारे चेहरों पे है, क्योंकि आज 1 दिसंबर है। आपने क्रिसमस की मुझे आमद आमद है। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैं आपके नाम एक शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो सवेरे फिर दोनों भाई जो है ना वो शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को, प्लीज। शेयर कुछ इस तरीके से है। मैं तेरा अक्स हूं और इसके सिवा कुछ भी नहीं। आहा। मैं तेरा अक्स हूं और इसके सिवा कुछ भी नहीं। भला अपने साई से कौन जुदा होता है। वाह वाह, क्या बात है सर। ये मैंने आपको डेडिकेट किया। आपके दोस्त आ गए हैं जी, सुहेल डीन साहब हमारे प्यारे भाई। हम उन्हें वेलकम कहते हैं एल्डर साहब। वेलकम वेलकम भाई सुहेल। सिस्टर एस्टर हैं जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का शुक्र हो, ये सब रेगुलर व्यूअर्स जो हैं। और वो जी अजरा जी चांद हैं, बहन बीना है हमारे साथ, बेटी सबीन है, और एल्डर शमीम साहब हमारे साथ हैं, भाई जावेद हैं। एक लंबी फिर से सुबह सवेरे आपको ज्वाइन क्या किया गया। बात है। और एल्डर बीना साहब हैं, और बेटी ग्लोरिया है नॉर्थ लंदन इंग्लैंड से। जी। और ये सब बहन भाई जो हैं ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये भाई गिलबर्ट आएंगे और हम उनसे मिलेंगे। Praise the Lord. Thank you very much, everyone. Good morning. God bless you. आमीन। बहन भाई आप मेहरबानी कीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम जो है वो अ, सुन सकें, देख सकें खुदा उनके इस प्रोग्राम को। तो मैं आपके लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज सुबह तिलावत करना चाहता हूँ। ज़बूर 150 से खुदावन की हमद के हवाले से, उसकी साइश के हवाले से। मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मैंने आज सुबह सवेरे कोशिश तो की है कि वो अदरक और जनाब सिनेमन की चाय जो पी के थोड़ा सा गला में ठीक करूं। लेकिन ये तो अब सर्दियों की सौगात है, तो अगर कहीं मैं स्टक हो जाऊं, मेरे गला की स्टक हो जाए, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो ज़बूर 150। खुदावन की हमद करो, तुम खुदा के मकदस में उसकी हमद करो। उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो। उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो। उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हमद करो। नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो। बरबत और सितार पर उसकी हमद करो। धप बजाते और नाचते उसकी हमद करो। तारदार साज और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो। बुलंद आवाज झान के साथ उसकी हमद करो। जोर से झनझनाती झान के साथ उसकी हमद करो। हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हमद करे। खुदावंद की हमद करो। खुदावंद की हमद और तारीफ करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आइए हम दुआ मांगें। और मैं दरख्वास्त में भाई सबसे कहे पादरी गिलबर्ट साहब अगर आप मेहरबानी करके तो दुआ में रहनुमाई फरमाइए। और इन तमाम अजीज़ों के लिए जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिए। हम वेलकम करना चाहते हैं कराची से नरगिस को, जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है। तो हम सब इन अजीज़ों के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। जी ओवर टू भाई साहब। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। इस खूबसूरत मौका के लिए तूने हमारी जिंदगी में दिया कि हम एक बार फिर उस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करें जो तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए दी है, जो हमारा निजात दहिंदा, हमारा शाफी, हमारा मुनज्जी बनकर इस दुनिया में आ गया। और खुदावन, जब हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारी दुआ है खुदा कि हमारी जिंदगियों में तू खुदावंद यीशु मसीह को जलाल पाने दे। हम उसको अपनी जिंदगियों में वेलकम करें, हम अपने घरानों में उसको वेलकम करें। खुदावंद, आज के इस प्रोग्राम को हम तेरे हाथ में देते हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और तेरे खादम अपने भाई रेवरेंड नोबल सैमुअल के लिए। खुदावंद, उनकी इस कोशिश के लिए कि वो हर रोज खुदावंद हमें जमा करते हैं ताकि हम मिलकर तेरे कलाम को सीखें, तेरे उन खूबसूरत जो खुदावंद बातें जो तूने अपने कलाम में लिखी हैं, जो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग हैं, हम उनको सीख कर, समझ कर उन पर अमल करने वाले बने। जितने बहन भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अभी भी खुदावंद जो ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं, हर रुकावट को दूर कर ताकि खुदावंद हम मिलकर तेरी इबादत करने वाले हों और आज की ये इबादत हम सब के लिए बरकत का बाइस हो और इससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले।
यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से शेडो, हमारा जो स्कूल है, एकेडमी है, उसके स्टूडेंट हैं वो जो आप सबको हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए और उनकी सारी काविश के लिए। तो चलते नहीं, खुदा की हम सना करते हैं, और देखिए क्रिसमस की आमद आमद है, और खुदा की तारीफ करना, सताइश करना तो बहुत जरूरी है देना यीशु के कादर नाम में, आमीन। जी भाई साहब जी, ओवर टू यू। वक्त काफी हो चला है, तो आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। थैंक यू पादी साहब, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और सबको मेरी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम पहुंचे। पादी साहब, आपने ये जो सिलसिला शुरू किया था मंडे को, ये मजमून जो शुरू किया था आपने सिस्टमेटिक थियोलॉजी का, कि किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में सीखें, उसको जानें, उसको समझें, ताकि हम उस पर पूरे तौर पर ईमान लाकर न सिर्फ खुद उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जिसे देने के लिए हमारा निजात दहिंदा आया, बल्कि हम इस निजात के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक ले जा सकें। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी इस कोशिश के लिए कि आप हमें खुदा के कलाम के भेदों को अच्छे तौर पर सिखाते हैं ताकि हम उनको दूसरों तक पहुंचा सकें। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं, दिस इज 1 दिसंबर 2023। आज हम ऑफिशियली अपना जो क्रिसमस सीजन है उसका आगाज कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे आज जो क्रिसमस लाइट्स हैं वो ऑन की जा रही हैं, और आने वाला जो संडे है, इट विल बी द फर्स्ट संडे ऑफ द एडवेंट। एडवेंट जो है वो 4 संडे पर मुहित होता है। 4 संडेज होते हैं क्रिसमस से पहले, उनको एडवेंट संडे कहा जाता है। और एडवेंट से मुराद है इंतजार या वेट करना या एक्सपेक्ट करना। तो हम खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, उस बड़ी खुशी को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उन फरिश्तों के साथ, उन गिडरियों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं जिनको ये खुशी का पैगाम दिया गया। और जैसा आज का हमारा हवाला है, और फरिश्ते ने आकर उनको ये पैगाम दिया था कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। मुनज्जी से मुराद है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और आज हम उसी निजात दहिंदे की जिंदगी के बारे में गौर करेंगे। और हमने गुज़श्ता 2-3 दिनों में पादी साहब ने खुदावंद यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में, उसकी अलूहियत के बारे में बताया था कि वो इलाही ज़ात रखते हैं। और जब वो हम उनकी इलाही ज़ात की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ही वक्त में ही हैड 2 नेचर्स एट व्हाट टाइम। जब वो जमीन पर थे तो वो इंसान भी थे और वो खुदा भी थे। और आज हम उनका जो दूसरा पहलू है उनकी शख्सियत का, वो उनकी जो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करेंगे। उसको इंसान बनकर इस दुनिया में आना पड़ा ताकि वो हमारी खातर, हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर अपनी जान दे। आज हमारा जो मजमून है वो खुदावंद यीशु मसीह की वही मसलूबियत है, उसकी निजात का जो पैगाम है वो शुरू होता है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं बुक ऑफ जेनेसिस। जब गुनाह इस दुनिया में आया तो गुनाह को मिटाने के लिए खुदा ने जो उसका इलाज दिया था वो यही था। और अगर हम चले जाते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 3 और उसकी वर्स 15 में है, एंड आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन एंड बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर्स, he will crush your head and you will strike his heel। जब आदम और हवा से गुनाह हो गया तो खुदा ने सिर्फ आदम और हवा को नहीं बल्कि शैतान को भी सजा दी, जिसकी वजह से ये गुनाह सरजद हुआ था। और खुदा ने ये सजा दोनों को दी। और यहाँ पे ये सजा जो मैंने भी आपके लिए हवाला पढ़ा है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा ने आदम की नस्ल में और सांप की नस्ल के दौरान, अबलीस की नस्ल में के दौरान जो है उसने दुश्मनी डाली। और हम देखते हैं कि लिखा है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं तो उन्होंने आकर इस मिशन को, इस काम को जो खुदा ने उनको दिया था कि वो दुनिया का निजात दहिंदा बन के आए, उन्होंने अबलीस के सर को कुचलने का काम जो है वो सलीब पर सर अंजाम दिया।
اور میں پادری صاحب آپ سے ایک سیکنڈ کی معذرت لینا چاہتا ہوں، اگر آپ پلیز ٹیک اوور کریں تو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. میں ذرا بیٹری اپنی جو ہے کنیکٹ کر لوں پلیز، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سوری کوئی اباؤٹ بات دیٹ. نہیں، تھینک یو، کوئی بات نہیں، آپ کریں اس پلیز کو. کنٹینیو کریں، میں ایک سیکنڈ میں جی بیٹری کنیکٹ کر دوں گا. ہاں جی جی بہن بھائی، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں نجات دہندہ کی، اور بھائی صاحب نے بڑا اچھا جو اس کا سٹارٹ لیا. اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگوں کی جو ایک طلب ہے مخلصی کی، رہائی کی، نجات یا مکتی جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہندی میں، ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک ضرورت تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ نجات دہندہ کی راہ دیکھ رہے تھے، مسیح کی راہ دیکھ رہے تھے. اور خداوند کے فرشتہ نے جب پیغام دیا، متی کے انجیلی بیان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو یسوع کا نام جو اس کا مطلب ہے نجات دہندہ، مخلصی دینے والا. تو خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ ایک مقصد کو لے کر آئے، ایک مشن کو لے کر آئے. اور عیسائی 61 باب میں ہم اس مشن کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ خدا کی روح مجھ پر، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکستہ دلوں کو تسلی دوں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں. تو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں جو آنے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو نجات دیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نجات دہندہ، جو بہت سارے آپ دیکھتے ہیں مذاہب میں نجات کی بات کی جاتی ہے، بہت سارے قوموں میں نجات کی بات کی جاتی ہے، فریڈم کی بات کی جاتی ہے، رہائی کی بات کی جاتی ہے. قومیں جو ہیں وہ جنگ و جدل کرتی رہیں اور اس میں رہیں، مصروف رہیں اس بات میں کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو رہائی دے سکتے ہیں. لیکن یسوع جو ہیں وہ کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک خاندان کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے. تو وہ اس کی جو نجات کی عالمگیریت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسل سیویئر ہے. جی بھائی صاحب، جی اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہ جو پہلا ریفرنس میں نے آپ کو دیا بک آف جینیسس کے، خدا نے اس نجات دہندہ کا وعدہ کیا تھا. اب اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو پادری صاحب نے بات کی کہ یہ جو نجات تھی یہ کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کا نجات دہندہ بن کر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. تو اس کا جو میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں وہ ہے ابراہم کو خدا نے بلایا اور اس کو برکت دی. اور یہ میں آپ کے لیے حوالہ پڑھ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے جینیسس چیپٹر 12، اس کی دوسری ورس میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ہلیلویا. تو میرے عزیزوں، جو یہ برکت کا وعدہ خدا نے ابراہم سے کیا تھا، وہ وعدہ ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج خداوند یسوع مسیح کی اس جنم دن کی خوشی کو دنیا کی ساری قومیں، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، ایون یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ اس کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ساری دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا ہے. اور آج یہی برکت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے. ہم تو جیوز نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح یہودیوں میں سے آیا، وہاں سے اس نے کہا کہ میں آیا اس قوم کے لیے ہوں. لیکن آج ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے، کیونکہ نجات کے لیے اور کوئی دوسرا نام بخشا نہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے، اعمال کی کتاب، اس کا چیپٹر 4 ورس 12 میں پڑھوں گا. لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے. تو یہ ہمارے لیے سب سے جو خوشی کی بات ہے.
وہ یہ ہے کہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے. وہ صرف میری مخلصی کے لیے نہیں بلکہ اس جہان کی مخلصی کے لیے اس دنیا میں آیا. اور یہ جو برکت ہے، یہ برکت ہمارے لیے حاصل کرنی کیوں ضروری ہے؟ Why we need a savior؟ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور میں مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی ورس 36 آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہے For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul؟ اگر ہم ساری دنیا حاصل کر لیں، یہ جو برکت خدا نے ہمیں دی ہے، بے شمار برکات ہمیں خدا نے دی ہیں، لیکن اگر ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیں اور اگر اپنی زندگی نہیں بچا سکتے، ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کرتے، ہم اس نجات کو حاصل نہیں کرتے، ہم گناہوں کی معافی حاصل نہیں کرتے، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ آج جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں، مخلصی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہم سے، ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس قربانی سے فائدہ اٹھانا ہے جو اس نے میری اور آپ کے لیے صلیب پر دی ہے. جب ہم ایک سیویئر کی بات کرتے ہیں، نجات دہندہ کی بات کرتے ہیں، اس کو اور اچھے طور پر سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک باپ اور بیٹا دونوں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کار میں جا رہے ہوتے ہیں، اور بیٹا ڈرائیو کر رہا ہے اور باپ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور بیٹے کی ڈرائیونگ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میرے بھی جوان بیٹے ہیں، آپ کے بھی ہیں، کہ جب یہ گاڑی چلاتے ہیں تو پھر یہ ان کی جو ڈرائیونگ ہے بڑی کیئرلیس ہوتی ہے. اور یہ جو باپ بیٹا ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹے نے تیز گاڑی چلاتے ہوئے ایک شخص کو جو روڈ کراس کر رہا تھا اس نے ہٹ کیا اور وہ مر جاتا ہے. اور اس کی سزا جو ہے وہ obviously سزائے موت ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ آگے بڑھتا ہے اور وہ بیٹے کی سزا کو اپنے پر لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے نہیں، بلکہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ میری وجہ سے شخص جو ہے اپنی جان سے گیا ہے. اور باپ جو ہے وہ بیٹے کا گناہ اپنے پر لے کر وہ اس کی سزا اٹھا لیتا ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمارا عوضی ہے. ہی از آور سبسٹیٹیوٹ. اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اس نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو بے گناہ تھا، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی. اور اسی لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یہ ہے فرسٹ تھیسالونین چیپٹر 5 اور اس کی ورس 9 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں. وہ ہماری خاطر اس لیے ہوا کہ ہم اس کے ساتھ جئیں. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد. خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم مخلصی پائیں، ہم نجات پائیں اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں. اور آج جب ہم اس کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا مشن جو ہے وہ خدا نے دیا ہے، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نجات کو جو ہم تک پہنچی ہے، اگر ہم نے نجات حاصل کی ہے تو ہمیں اس نجات کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں لے کے جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کرسمس تو منانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کرسمس نہیں منانا چاہیے، یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، دس از این اپرچونٹی فار یو اینڈ فار می اینڈ فار ایوری ون. جو لوگ بھی آج کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں اس خوشی کو، اس نجات کے پیغام کو، یسوع مسیح، جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے پہلے باب کی، اگر میں آپ کے لیے پڑھوں، جب
हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब मुकद्दस मरियम जो है वो उनकी जब मंगनी होती है और वो प्रेग्नेंट है अभी शादी से पहले, तो जो मुकद्दस यूसुफ है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इन बातों को सोच रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया, सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। और इब्रानी में, हिब्रू में जो वर्ड है यशुआ, उसका मतलब है द लॉर्ड सेव्स, खुदावंद बचाता है। ये बचाने वाला है जिसे खुदा ने भेजा है, और वो सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं आया बल्कि वो सारी दुनिया का निजात देंदा बल्कि बन के आया है। वो हमारी उम्मीद है। ही इज द होप ऑफ द वर्ल्ड, वो कौमों की उम्मीद है। और आज जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, द फर्स्ट संडे ऑफ द एडवेंट इज संडे ऑफ होप। हम जो कैंडल जलाते हैं वो है कैंडल ऑफ होप। खुदा ने दुनिया को एक उम्मीद दी थी। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग एक मसाया का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा, आकर उनके गुनाहों से उनको छुड़ाएगा, उनकी मुसीबतों से उनको छुटकारा देगा। और खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जो वादा खुदा ने किया था, जो होप खुदा ने दी थी, वो होप यीशु मसीह में पूरी होती हुई हमें नजर आती है यहाँ पे, कि खुदा ने जिस सेवियर का वादा किया था कि मैं उसको भेजूंगा, और उसने उसको भेजा। ये सारा नबी के सहीफा में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद की जो पेशन गोइयां हैं वो पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो दुनिया का निजात दहिंदा बन के आया। आज जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि खूबसूरत आयत जो है वो जब तक मैं कोट नहीं करूंगा तो मेरा मजमून कंप्लीट नहीं होता। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है निजात का पैगाम। ये है हमारे लिए आज चैलेंज हम सब के लिए कि अगर हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो हमें दूसरों तक इस पैगाम को लेके जाने की जरूरत है। और आज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ये गवाही का मौका है हमारे लिए। हमें उसकी गवाही देनी है। जो हमने घरों को हमने रोशन किया है, जो हमने लाइट्स लगाई हैं, जब हम डेकोरेट करते हैं तो हम लोगों को ये खुशखबरी का पैगाम देते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु दुनिया का नूर है। दुनिया की तारीकी को दूर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो चरवाहे जो कि अंधेरे में तारीकी में बैठे हुए थे, उन पर नूर चमका और खुदा ने उनको यह खुशखबरी का पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो गया है। आज यही पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो आज तारीकी में बैठे हुए हैं, जिन पर आज तक यीशु मसीह का नूर नहीं चमका। हमें जरूरत है इस बात की कि हम इस खुशखबरी के पैगाम को, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है जो खुदा ने हमें दी है, और हमें इसको छुपाना नहीं है, हमें इसको अपने तक नहीं रखना। इस खुशखबरी को हमें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। जो काम पादरी साहब यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, हम ये मिल के कर रहे हैं, ये काम आपको करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस खुशखबरी को, ये जो गॉस्पल मैसेज है, ये जो निजात का पैगाम है, इसको सब लोगों तक पहुंचा सकें। मेरी दुआ है आज इस कलाम के वसीले से कि खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का भारी फजल दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब जी। आपने बड़ी खूबसूरत बात जो कही, और मैं समझता हूँ कि वो हमें उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है लोगों के जहनों में। जैसे भाई साहब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस की फेवर में नहीं है और क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। वो कहते हैं ये तारीख ठीक नहीं है, 25 दिसंबर जो है। देखिए, मैं इस माध्यम से आप तमाम बहनों भाइयों को जिनके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, इफ यू आर डबल माइंडेड के लिए हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्रिसमस ट्री की जो क्या सिग्निफिकेंस है, ये लाइट्स हैं, ये जो भी ये सिंबल्स हैं, पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द डेट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वी आर सेलिब्रेटिंग द इवेंट। इवेंट क्या है? वो एक ऐसा वाकया है जिसको हम याद करते हैं, चाहे वो 25 को हुआ, चाहे वो 20 को हुआ, वी डोंट केयर अबाउट द डेट। वी आर सेलिब्रेटिंग द एडवेंट। हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
ہم ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جب کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا. ڈیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ بٹ دا ایونٹ از امپورٹنٹ، کہ جس روز خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. اور پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے کہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن گیا. عزیزو، ان غلط فہمیوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہم کبھی بھی کرسمس کو جھک کے سجدہ نہیں کرتے، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم ستارے کی بات، نہ ہی ان چرواہوں نے، ان لوگوں نے جو وہاں پر گئے، نہ انہوں نے اس ستارے کی پرستش کی. جو وائز پیپل تھے، جو پرشیا سے، موجودہ دور کا جو ایران ہے وہاں سے وہ آئے پورب سے، تو انہوں نے تو اس ستارے کی رہنمائی کی، ان کو اس گھر تک لے آیا، لیکن انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے، اور اس کو سجدہ کیا. عزیزو، ان غلط فہمیوں سے آپ باہر آئیں اور آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، خدا ہم کا شکر ادا کریں. جب ہم ورشپ کی بات کرتے ہیں، جب ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں، سو وی نیڈ ٹو ورشپ دا لیونگ گاڈ. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو بھائی صاحب نے بھی والا چنا، لوکا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب، تو اس میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کا نام شمعون تھا. تو شمعون جو ہے وہ یروشلم میں رہتا تھا، اور 25 آیت کو اگر آپ دیکھیں، لکھا دیکھو یروشلم میں شمعون نام کا آدمی تھا، اور وہ آدمی راست بعد خدا ترسل اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. تو ہی واز ویٹنگ فار دا مسایا. اور اس کے ساتھ ایک اور عورت کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ 84 برس کی تھی، اور وہ بھی لکھا ہے 38 آیت میں، اور اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. سو they were all waiting for the promised Messiah. اور جو بات میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگا ہوں بڑی خوبصورت ہے، 30 آیت میں ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، اب نجات جو ہے یہ کوئی صرف لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک پرسن ہے. اور یوحنا کے خط میں، اس کے پہلے باب میں، یوحنا یہ کہتا ہے کہ ہم اس زندگی کے بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، جس کو سنا، جس کو چھوا، اس زندگی کے بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں. اور یہاں پر شمعون جو ہے، جو ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ انتظار میں تھا، رائٹس پرسن تھا، راست باز تھا، کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. So when we are celebrating Christmas, we are not celebrating the day, we are not celebrating just a date, we are celebrating the person. وہ نجات ہم نے دیکھ لی ہے، اور آج اگر آپ نے وہ نجات دیکھ لی ہے، لیٹ سیلیبریٹ ٹوگیدر. بھائی صاحب جی، کیا کنکلوڈنگ میسج جو ہے وہ آپ ان کنٹروورسیز کی موجودگی میں آپ دینا چاہتے ہیں ان بہن بھائیوں کو جو کہ اندھیرے میں ہیں؟ ابھی آپ نے وہ پڑھا کہ جو اندھیرے میں تھے ان پر نور چمکا. تو اگر لوگ جو ہیں وہ اس کنٹروورسیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ میسج جو ہے، کنکلوڈنگ میسج ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ عبدی صاحب، یہ ایک بہت بڑا پریولیج ہے، یہ بہت بڑی خدا کی بخشش ہے جو کہ ہمیں حاصل ہوئی ہے. جب ہمیں نجات ملی ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو چھپائیں نہ. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو چھپانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کرسمس سیلیبریٹ نہ کریں. کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا جو بھی مقاصد لوگوں کے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ خدا کا انتظام ہے کہ ساری دنیا میں سیلیبریشن ہو رہی ہے، کیونکہ خدا نے اپنا بیٹا دیا ہے اس دنیا کی نجات کے لیے. کسی نہ کسی طور پر ان تک یہ پیغام آج سب لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرنا بند کر دیں تو لوگ بھول جائیں گے اس بڑے کام کو جو خدا نے انسان کی نجات کے لیے کیا ہے. کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو دنیا کو پہنچایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے. اور جب بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنی نجات کے لیے. اور پھر ہمیں لوگوں کو چیلنج کرنا ہے کہ دیکھیں، لوگ آپ سے کوشچن کرتے ہیں، وائی ڈو یو سیلیبریٹ کرسمس؟ کیوں آپ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اینڈ یو ہیو دا اپرچونٹی ٹو ٹیل دیم اباؤٹ دا سیویئر. یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے. آپ کے لیے، میرے لیے ضروری ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. آپ کی گواہی جو ہے وہ دنیا تک پہنچنی چاہیے. بھائی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کریں، لوگوں کو انوائٹ کریں، ان کو بتائیں وائی وی سیلیبریٹ کرسمس. ہاللیلویا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ صرف بتانا چاہتا ہوں، پھر دعا کریں گے.
جب میں آرمی چیپلن تھا تو آرمی میں کیا ہوتا تھا کہ کرسمس کے موقع پر ہر یونٹ کے جو لوگ تھے وہ ڈنر کیا کرتے تھے. تو میں جب وہاں پر کرسمس کا میسج دے رہا تھا تو وہاں پہ جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ میرے پاس آئے سروس کے بعد، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بہت خوبصورت پیغام تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اعتراض ہے. میں نے کہا جی بتائیں کیا اعتراض ہے. کہتا ہے کہ یہ کرسمس صرف آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے. تو میں نے آمین. کہا آف پریز کورس دا آپ کا لارڈ. بھی ہے. تو پریز کہتے دا ہیں میں لارڈ. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک جو ہے اس میں سورۃ المائدہ میں، سورۃ المریم میں، سورۃ عمران میں بڑا کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے. تو کہنے لگے جی ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو اگر نہیں مانتے تو ہم اس کا مطلب قرآن کو جھٹلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کرسمس صرف آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے، بے اور شک. ہم آپ کے ساتھ اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو میں نے خدا ان کا شکر ادا کیا. میں نے کہا خدا ان تیرا شکر ہو کہ یہ بات جو ہے تو نے ان پر ظاہر کی. اور کہنے کہ دیکھیے باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نہیں جانتا، یہ جو مولوی صاحبان ہیں، جو علماء ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا اور اس دنیا میں آیا، تو میں تو اس کو سیلیبریٹ کروں گا آپ کے ساتھ. باقی مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر غیر اقوام جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، اور واقعی مطلب اٹس ویری ایویڈنٹ ان دا قرآن کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی جو کنٹروورسیز ہیں، ایسے کنفیوژن ہیں، وہ کریٹ نہیں کرنے چاہیے، اور ہم سب کو خدا کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی ستائش کرنی چاہیے. تو بھائی صاحب جی آپ میرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو؟ یہ بھائی صاحب ایک ایسا فیسٹیول ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو ساری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جی اور ہم جتنا بھی خدا کا شکر اس کے لیے ادا کریں کم ہے. کہ ہم جب پاکستان میں تھے وہاں بھی ہم سیلیبریٹ کرتے تھے، یہاں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خاموش نہیں رہنا. ہمیں کرسمس کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے، اپنے فرینڈ سے، اور اس کو اچھے طور پر سیلیبریٹ کریں. سیلیبریشن شروع ہو چکی ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم اس کرسمس کو اپنے لیے بھی بابرکت بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی بابرکت بنائیں. آئیے عزیزو ہم دعا مانگیں اور خدا کا شکر کریں. اور بھائی صاحب جی آپ کنکلوڈنگ پریئر جو ہے وہ کیجیے، اور پھر کلمات برکت سے بھی آ جاتا ہوں میں، رخصت کیجیے جی پلیز. قدوس مہربان باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اس بڑی خوشی کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دی. اور یہ صرف نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس جہان کے لیے خداوند تو نے ایک خوشی کا پیغام بھیجا ہے. اور جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں ہمیں توفیق دینا خداوند خدا کہ ہم ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں جو دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں. یسوع مسیح آئے غریبوں کے لیے، ان کے لیے جو دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہیں. سو خداوند یہ کرسمس بہت سارے لوگوں کے لیے نہ صرف روحانی تازگی کا، نجات کا سبب بنے، بلکہ لوگوں کو ان کے دکھوں سے رہائی ملے، آزادی ملے. اور خداوند ہم جو کہ اس لائق ہیں کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں، سردی کے موسم میں جو لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خداوند جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں انہیں مدد کرنی چاہیے تو ہمیں بالکل بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ خداوند خدا ہم اس کرسمس کے موقع پر ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں جو اس وقت خداوند خدا مصیبت میں، پریشانی میں. خاص طور پر ہم اسرائیل اور پیلسٹائن کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں خداوند، جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ وہاں پہ پیس ہو جائے، وہاں پہ امن ہو جائے. لیکن خداوند ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس پرنس آف پیس کو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں. خداوند ہماری دعا ہے آج اپنے اس ملک کے لیے، یونائٹڈ کنگڈم کے لیے، جو کہ خداوند اس دنیا میں نجات کے پیغام کو لے جانے کا وسیلہ بنا. ان کی اس خوشخبری کے پیغام کی وسیلہ سے ہم اس پر ایمان لائے. اور آج ہم جب اس ملک میں ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں خداوند خدا اس ملک میں ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کا جھنڈا لہرائے. خداوند یہ قوم پھر اس پرچم کے تلے آ جائے، اور خداوند وہ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں وہ یسوع مسیح کو جان سکیں. خداوند میں اس بائبل ٹی وی گلوبل کا جو تو نے
ہمیں میڈیم دیا، ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں. پادری صاحب کی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خاص طور پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں، جو کسی بھی طور سے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہیں. خداوند ہم ان تمام بیماروں کو جو ہمارے جن کے نام ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہمارے خاندانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، ہماری کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں، ہم ان سب کے لیے شفا کی درخواست کرتے ہیں. یہ کرسمس بہت سارے لوگوں کے لیے اس طرح خوشی کا باعث نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہے. جو لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں خداوند ان کے لیے ہم رہائی چاہتے ہیں، شفا چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں. آج کی اس عبادت کے لیے جس میں تو نے ہمیں آنے کا موقع دیا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. دعا مانگتے ہیں خداوند خدا آج جو خوشخبری کا پیغام تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں. ہماری اس دعا اور منت کو سن. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین. آئیے مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کریں، ہمارے قرض ہمیں معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ کرتی رہی. آمین. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face to you and be gracious to you. And may the Lord fill you with his love, joy, and peace, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain in you now and forevermore. Amen. 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 Pastor ji, بہت بہت شکریہ. There's a good number of comments. First of all, Boaz Achanika, happy first advent to and hope. Thank you for blessed message. God bless you. یہ بھی ضروری ہے کہ جو لوگوں کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے. ایڈوینس نے لکھا ہے آمین، ویری گڈ. اور ایڈو شمیم صاحبہ نے لکھا تھینک یو فار بوتھ آف یو فار ایکسپلیننگ اٹ بیوٹیفلی، ویری بیوٹیفل اینڈ بلیسڈ میسج. ہیو اے بلیسڈ کرسمس ٹائم. بہن سریا نے یہ میسج بھیجا ہے اور بہن شمیم نے لکھا جیزس از اے سیویئر آف دا ورلڈ، بیوٹیفل اینڈ بلیسڈ میسج. گاڈ بلیس یو پاسٹر گلبرٹ صاحب. اور دیکھیں جی بہت زیادہ خدا کو شکر ہے کہ لوگوں نے برکت پائی، ہم اس کے لیے خدا کو شکر کرتے ہیں. تو میں نے بھائی ضرور آپ اپنے کمنٹس دیا کریں تاکہ میں معلوم ہو کہ آپ کو پروگرام کیسا لگتا ہے. تو بھائی صاحب جی ویری ویری تھینک یو، بہت بہت آپ کا شکریہ، مہربانی، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ آئے. تو اگر کوئکلی آپ اپنے کچھ جو پروگرام ہیں ایڈوینٹ کے ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ بتائیے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس پارٹنرشپ کے لیے، اس فرینڈشپ کے لیے، اس پیار کے لیے، اور پادری صاحب کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کا بھی میں شکر گزار ہوں جو اتنے خوبصورت کامنٹس دیتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. ہمارے 2 چرچز ہیں یہاں پہ وولسول میں، آل سینٹس ڈالسٹن اینڈ آل سینٹس موکسلی. دونوں چرچز میں ہماری جو کرسٹنگل سروسز ہیں وہ 10 تاریخ کو، اور جو کرسمس کیرل سروس ہے وہ 17 کو، اور پھر ہماری جو کرسمس ایو سروس ہے وہ 11:30 PM آل سینٹس موکسلی. یہ جوائنٹ سروس ہوگی، آل سینٹس موکسلی چرچ میں ہوگی. اور ہماری جو کرسمس کی عبادت ہے وہ دوپہر 3 بجے اردو، ہندی، پنجابی زبان میں ہوگی. تو اگر آپ وولسول کے علاقہ میں ہیں، میرا کانٹیکٹ جو ہے پادری صاحب کے پاس ہے، آپ لے سکتے ہیں. یو آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اس فار دیز بلیسڈ سروسز. تھینک یو جی، تھینک یو بھائی صاحب جی، تھینک یو جی. آپ سب کا خدا آپ کو برکت دے. کل ملاقات ہوگی آپ سے 2 بجے نیوٹن سے لائیو. وہاں سے ہم سروس آپ کے لیے لے کر آئیں گے ویلکم کرسمس کی سینٹ جان چرچ میں. وہاں سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کریں گے. اور پھر سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ سے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.